اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سپاہیوں نے، جن کو آپ نے جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا، ایک دن ان جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں، اس کا بہت چرچا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، باتیں بہت پر اثر کرتا ہے۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں، جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر ملنے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھیں کون ہے یہ عالم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد سلطان نے پوچھا کہ بیت المقدس مسلمانوں سے فتح کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ سننا تھا، فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سلطان نے جان لیا کہ یہ یہودی جاسوس ہے جو عالم کا بیس بدل کر آیا ہے اور لوگوں کو جہاد کے بجائے دعا کا مشورہ دے رہا ہے۔ سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہی کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بد دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عملی جد و جہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، خندق، احد، کربلا واقعہ نہ ہوئے ہوتے۔ عملی جد و جہد کے بعد دعا کرنے سے منزل ملتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔